اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا
صاحب الخیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خیرات فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر خیرات فرماتے تھے، اور بالخصوص رمضان المبارک کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد و حساب خیرات اور صدقات اور سخاوت فرماتے تھے۔ مدینہ منورہ میں جب قحط پڑا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ گندم اور اشیاء خوراک کے منگوائے کہیں سے۔ مدینہ کے تاجران ان کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ گھر سے باہر تشریف لائے۔ تاجروں سے پوچھا کہ تم لوگ کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگے ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ کے پاس 1000 اونٹ غلے کے آئے ہیں، آپ انہیں ہمارے ہاتھ فروخت کر دیجئے تاکہ ہم مدینہ کے فقراء پر آسانی کریں۔ آپ نے فرمایا اگر میں فروخت کروں تو مجھے کتنا منافع دو گے؟ تاجروں نے کہا 10 پر 12۔ آپ نے فرمایا کچھ اور بڑھاؤ؟ انہوں نے کہا 10 پر 14۔ آپ نے فرمایا اور بڑھاؤ؟ انہوں نے کہا 10 پر 15، یہاں تک کہ ہر درہم پر 10 درہم زیادہ دینے کے لیے مان گئے۔ لیکن سیدنا عثمان غنی نے فرمایا اے گروہ تجار، تم گواہ ہو جاؤ کہ یہ تمام مال میں نے مدینہ کے فقراء پر صدقہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رات گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاہی مائل سفید سواری پر تشریف فرما تھے۔ آپ جلدی میں تھے اور آپ کے دست مبارک میں ایک قندیل تھی جس سے روشنی نور کی طرح پھوٹ رہی تھی۔ نالین مبارک کے تسموں سے نور پھوٹ رہا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری رغبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عثمان کی اس نیکی کا بدلہ ہے جو اس نے 1000 اونٹ صدقہ کیے ہیں، اللہ نے اسے قبول فرمایا اور اس کا نکاح جنت کی ایک حور سے فرما دیا، اور میں عثمان کی خوشیوں میں شریک ہونے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، عشاق کی دنیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کی فہرست اگر مرتب کی جائے اور دور صحابہ کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین اور پوری تاریخ اسلام 14.5 صدیوں میں دیکھا جائے تو پہلے جہاں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے صحابہ کی فہرست میں، جو مداح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شاعر دربار رسالت، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں کعب بن زہیر کا نام آتا ہے، جہاں عبداللہ بن رواحہ کا نام آتا ہے، جہاں احمد شوقی بھی اس فہرست میں پھر شامل ہو گئے، ایک بڑا نام، بس وہ نام آتا ہے تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی لفظ ذہن میں نہیں آتا، وہ ہے مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ۔ جامی کیا تھا؟ جب مدینہ منورہ سے رخصت ہو رہا تھا تو اس نے کہا کہ مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، خدا آئیں کرم بار دیگر کن۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اویس کرنی کا نام جگمگاتا رہے گا قیامت تک عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، وہاں ایک بڑا نام مولانا عبد الرحمن جامی کا ہے۔ بیک وقت اتنے بڑے عاشق رسول، اتنے بڑے نعت گو، اتنے بڑے عالم کہ 100 کے قریب انہوں نے کتابیں لکھ دی اپنی زندگی میں، اور اہل بیت اطہار سے ان کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وہ ایک کمال تھا ان کا۔ تو ناظرین کرام، آج ان کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ میں نے دعوت دی اپنے اسٹوڈیو میں پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب، آپ صدر نشین ہیں شعبہ فارسی جامعہ پنجاب کے، اور آج یہ ڈاکٹر صاحب کا خاص ٹاپک رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آج آپ کے شعبے میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ملک کے ممتاز عالم دین، اسکالر، ینگ مفتی محمد فاروق القادری صاحب۔ مفتی صاحب بھی ہمارے مہمان بنتے رہتے ہیں، اور آخر میں ماہر اقبالیات، 2 PhD، پاکستان میں بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے 2 سبجیکٹ میں PhD کی ہوگی۔ میری مراد ینگ اسکالر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ہیں، یہ بھی مہمان بنتے رہتے ہیں۔ آپ تینوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، مختصر تعارف مولانا عبد الرحمن جامی کا۔ مولانا جامی کا مکمل اسم گرامی ہے نور الدین عبد الرحمن،
جی، اور آپ نے تخلص اختیار کیا ہے جامی. جام ایک علاقہ ہے ایران کا، تربت جام آج کل اس کا نام ہے. حضرت احمد جام رحمۃ اللہ علیہ، مشہور شاعر، مشہور صوفی بزرگ، جن کے ایک شعر پر سماع کے دوران حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وصال ہوا تھا. کشتگان خنجر تسلیم کا. اچھا، یہ ان کا شعر ہے؟ جی ہاں جی ہاں. واہ 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 واہ. تو مولانا جامی نے کشتگان پورا پڑھ دینا. جی، کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگر است، جو غیب جانے دیگر است، جو اللہ کے حضور میں اس کی تسلیم و رضا کے خنجر کے کشتگان ہوتے ہیں، مارے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں وہ ہر آن نئی زندگی عطا فرماتا ہے، ہر لمحے نئی زندگی ملتی ہے انہیں. مولانا عبدالستار خان نیازی کو جب سزائے موت ہوئی تھی ختم نبوت تحریک کے دوران 53 میں، جی، تو مولانا جب جیل میں گئے تو وہ رقص کر رہے تھے، وجد کر رہے تھے، تو جیل والے بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا شاید ان کو پتہ چلا ہے کہ رہائی ہو گئی ہے. تو انہوں نے جا کے کہا کہ حضرت آپ کو پتہ نہیں، آپ کو رہائی نہیں ہوئی، یہ تو سزائے موت آپ کو ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا تمہیں کیا پتا، کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے. کتنا زندہ شعر ہے، مختلف زمانوں میں اس کی کیسی کیسی معنویت سامنے آتی ہے. تو مولانا جامی نے لکھا ہے کہ میں نے 2 مناسبتوں سے اپنا تخلص جامی رکھا ہے. ایک تو حضرت احمد جام کی نسبت سے، اور اس اعتبار سے بھی کہ میں اس علاقے کا ہوں جو جام کہلاتا ہے. ویسے یہ گاؤں جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں یہ خرگرد یا خرجرد کہلاتا ہے، چھوٹا سا قصبہ بن گیا ہے. آپ کا خاندان بہت ہی معزز اور محترم خاندان تھا. آپ کی دادی صاحبہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی، جو امام حنفیہ شمار ہوتے ہیں، امام اعظم کے براہ راست شاگرد، ان کے خاندان سے تھیں. آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی تھا احمد بن محمد دشتی. اب یہ جو دشتی کی نسبت ہے، یہ اصفہان میں ایک محلہ ہے دشت. اس کا مطلب ہے کہ یہ خاندان پہلے اصفہان میں تھا اور اصفہان سے مہاجرت کر کے خرجرد میں آیا تھا. اب آج کل آپ کا مزار ایران میں ہے؟ جی، آج کل افغانستان میں ہے، ہرات میں آپ کا مزار ہے. جی ہاں. 1414 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی ہے حضرت مولانا جامی کی. خاندان میں جو تصوف کا اور علم کا چلن تھا تو وہ انہیں بچپن ہی سے وہ ماحول ملا. ایک خوبصورت واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں چھوٹا سا تھا کہ میرے والد بڑے اشتیاق سے مجھے کندھوں پہ بٹھا کے اپنے عقیدت مندوں کے جلوہ میں ایک رستے پر لے گئے، اور ہر کوئی اتنا بیتاب تھا، میں سمجھتا تھا پتہ نہیں عید کا چاند دیکھنے جا رہے ہیں. پتہ چلا کہ حضرت خواجہ محمد پارسا کی سواری ادھر سے گزرے گی، ان کو دیکھنے کے لیے آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ خواجہ کی سواری آئی اور میرے والد کو آپ پہچانتے تھے. انہوں نے قدم بوسی کی اور عرض کیا کہ میرے بچے کو بھی آپ کی زیارت کا شوق ہے اور نصیب ہو جائے زیارت. تو انہوں نے مجھے کندھوں پہ بٹھا کے اوپر کیا. آپ نے مجھے ہاتھ پھیرا، شفقت فرمائی، اور لکھ رہے ہیں کہ اس وقت جب کہ میں 60 سال سے زیادہ کا ہوں، حضرت کا وہ لمس اور آپ کی وہ نظر شفقت مجھے اب تک محسوس ہو رہی ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب حضرت کا علمی مقام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، آپ چونکہ مجتہد اور مجتہد بے مثال شاگرد رشید امام اعظم ابو حنیفہ امام محمد بن حسن کی اولاد میں سے ہیں، تو آپ کے علوم کا روحانی فیض خصوصاً حضرت مولانا جامی کو پہنچا، اور آپ اس امت کے چند منتخب اور چنیدہ لوگوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی کشتی کی نگہبانی کے لیے اور اس کو ڈولنے سے محفوظ رکھنے کے لیے منتخب کیا تھا. آپ نے ابتدائی تعلیم بچپن میں اپنے والد گرامی، جو اپنے زمانے کے بے بدل عالم دین تھے، حضرت شیخ نظام الدین احمد بن محمد الدشتی رحمہ اللہ، صوفی کامل بھی تھے اور عالم اور محقق بے مثال تھے. ابتدائی تعلیم انہی سے حاصل کی جس میں آپ نے ابتدائی علوم صرف و نحو سے لے کر منطق اور فلسفہ تک ان سے پڑھا. پھر جب بالغ نہیں ہوئے تھے، بلوغت سے پہلے آپ نے علامہ سعد الدین تفتازانی اور حضرت میر سید شریف جرجانی کے تلامذہ سے دیگر جو منتہی علوم تھے ان میں کمال پایا، اور بلکہ چند ایک اس امت کے مشاہیر ائمہ ایسے ملتے ہیں جنہوں نے دوران طلب علم ہی اپنے اساتذہ کو نہ صرف ان سے مستفید ہوئے بلکہ ان کے لیے یہ مفید بھی تھے. ان میں مولانا جامی تھے کہ ان کے اساتذہ یہ کہا کرتے، جی بالکل انہی کی ہے
مولانا جامی کے اساتذہ اکرام ان کے کمال علمی کا دوران طلب علم اعتراف کرتے اور کہا کرتے تھے کہ آپ ہم سے استفادہ نہیں کرتے بلکہ ہم آپ سے استفادہ کرتے ہیں، اتنا اعتراف کرتے۔ اور مولانا جامی علیہ رحمہ نے یہ علوم ظاہرہ ان سے حاصل کیے، باطنی علوم ابھی تذکرہ چلے گا، سعد الدین کاشغری اور حضرت عبید اللہ حرار سے حاصل کیے، اور اتنا کمال پایا کہ آپ نے ابتدا میں ذکر فرمایا 100 کتابیں، ان میں سے تقریباً آپ کی 40 سے زیادہ کتابیں تو آج بھی موجود ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جو ہر عالم دین درس نظامی میں پڑھتا ہے، وہ شرح مولا جامی، شرح بڑا ذکر ہوتا ہے، جس کے بڑا ذکر ہوتا ہے، اور یہ وہ کتاب تھی جو آپ نے اپنے لخت جگر ضیاء الدین کے لیے لکھی تھی، اور اس کا بھی بڑا دلچسپ مختصر سا واقعہ ہے، فقہ کے نہیں، یہ علم نحو کی کتاب ہے، کافیہ کی شرح ہے، اور کافیہ ایک بے مثال کتاب ہے جس کی 56 شروحات لکھی گئی ہیں۔ ان شروحات میں جو سب سے فائق اور اعلیٰ ترین شرح ہے وہ شرح مولا جامی ہے۔ اس کتاب کے پس پشت ایک مختصر سا واقعہ یہ ہے کہ ان کے لخت جگر تھے ضیاء الدین، کسی نے ان کو تانا دیا کہ تمہارے والد صوفی ہیں، انہیں علم سے کیا تعلق، تو ان کو بیٹے کو نحو سمجھنے میں کچھ پیچیدگی محسوس ہوتی تھی، انہوں نے ابا جان سے گزارش کی تو یہ آپ کی کرامت تھی، کہا جاتا ہے کہ تہجد کے وقت انہوں نے کتاب شروع کی لکھنا اور صبح صادق کے وقت اپنے بیٹے کو پکڑا دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک کالر ہے جی، طاہر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم اور السلام۔ آپ کے تمام جو شرکاء ہیں ان کو بھی میری طرف سے سلام ہو۔ جی بہت شکریہ جناب، پہلے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے بہت اچھا پروگرام شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آمین۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ بہت دوسری شکریہ۔ بات یہ ہے کہ میری چھوٹی بچی ہے، 5 ماہ سے آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہے، اور جب آپ کا یہ درود پاک لگتا ہے تو وہ اچھا، اب اس ٹائم وہ 9 ماہ کی ہو چکی ہے، اچھا، وہ اس کی کیفیت بڑی مختلف ہوتی ہے۔ ماشاء سوال اللہ۔ یہ ہے جناب کہ یہ جو بزرگان دین کا ہم جو وسیلہ دیتے ہیں دعاؤں میں، اس کا ہمارے دعاؤں میں اس کے ٹھیک، میں جی وسیلے کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، ٹھیک۔ ڈاکٹر طاہر امین تنولی صاحب، علامہ نے بھی ان کے بارے میں بہت کہا، آپ اقبالیات کے ماہر ہیں نا؟ جی ہاں بالکل جی، بات اقبال سے شروع ہو گئی جب آپ مجھ پہ آ گئے ہیں۔ تو مولانا عبد الرحمن جامی کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی مقبولیت بلا شبہ ان شخصیات میں آپ ہے جن کی مقبولیت عالمگیر ہے، اور آپ کے جو تصورات ہیں، آپ کا جو انداز ہے جس پہ عشق غالب ہے، اس سے مشرق و مغرب کے اہل فکر جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، انہوں نے اس سے اثر لیا ہے۔ اگر اقبال ہی کو لیں تو اقبال کہتے ہیں کہ من کشتہ انداز ملا جامیم، نظم و نثر او علاج خامیم، ترجمہ کرتے کہ میں ملا جامی کے انداز کا کشتہ ہوں، اس سے متاثر ہوں، اس کا مارا ہوا ہوں، اور جو جامی کی نظم و نثر ہے وہ میری خامیوں کا علاج ہے۔ اب اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ کہ میں ملا جامی کے انداز میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ مجھے منزل تک ملا جامی کے انداز نے پہنچایا ہے، جیسے کہ اس کا اعتراف علامہ نے ایک اور جگہ بھی کیا، دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے۔ تو اب یہ جو انداز علامہ کا ہے، اچھا آپ دیکھیں گوئٹے نے جب دیوان مغرب لکھا تو اس میں اس نے لکھا کہ ہے سعدی ہے جامی، میں یہاں قید خانے میں پڑا ہوں اور اس فضا کو ترس رہا ہوں جس میں تم جیتے ہو۔ واہ واہ واہ۔ تو ملا حضرت عبد الرحمن جامی کا جو انداز ہے، ان کا جو اسلوب ہے بات کو کرنے کا، بیان کرنے کا، اس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے ہماری تاریخ کی کہ جن کے باوجود بہت بڑا علوم ظاہر کے عالم ہونے کی، جیسے کبھی ہم ذکر سن رہے ہیں، آپ نے تفسیر میں لکھا، حدیث ہے، علوم اسلامیہ ہیں، جتنے بھی علوم ہیں ان کے اندر ہمیں آپ کی تصانیف اور کنٹریبیوشنز ملتی ہیں، لیکن بائیں ہمیں جو چیز آپ کی شخصیت پہ اور آپ کے کام پہ غالب ہے وہ آپ کا عشق ہے، یعنی عشق کا جو پیٹرن آپ نے اختیار کیا، اور آپ وہ شخصیت ہیں جن کی شخصیت ہمیں آپ کی سوانح بتاتی ہے کہ ہر وقت عشق کے اندر جلتی رہتی تھی، یعنی عشق آپ کی شخصیت سے اس طرح جھلکتا تھا جس طرح انگارے سے آگ جھلکتی ہے، آپ کی روحانیت، آپ کا تصوف، اس کا کمال آپ دیکھیں کہ جب حضرت سعد الدین کاشغری سے آپ کی بیعت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ایک شہباز ہے جس کو آج میں نے اپنے جال میں قید کر لیا ہے، سبحان اللہ۔ اور عبید اللہ حرار جن کے ساتھ آپ کا محبت کا تعلق تھا، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ خراسان میں آفتاب چمک رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ وہاں سے اٹھ کے ماوراء النہر میں ایک چراغ کے پاس کیوں آتے ہیں، یعنی باوجود ہے کہ آپ
کے ساتھ جو تعلق تھا حضرت عبد الرحمن جامی کا، اس تعلق کے باوجود بھی آپ نے حضرت جامی کی عظمت کو اس کا اعتراف کیا۔ تو بنیادی طور پہ جب ہم عبد الرحمن جامی کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو آپ کی شاعری کے اندر، آپ کی جو کام ہیں ان کے اندر عشق جو ہے وہ غالب ہے، اور عشق کو وہ آپ ذات حق تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ذات حق تک پہنچنے کا ایک مؤثر وسیلہ سمجھتے ہیں۔ سبحان۔ اچھا جی، میں نے تو یہ تجربہ بھی کیا، میں مدینہ منورہ حاضر ہوا 2004 کی بات ہے، والد صاحب کے انتقال کے بعد، تو میں مولانا عبد الرحمن جامی کا کلام ساتھ لے گیا، اور وہاں میں، میرا بیٹا اسامہ غازی تھا، سعد غازی، انس غازی، تو ہم چاروں مل کے وہ پڑھتے تھے، تنم فرسودہ جہاں پارا زی ہجراں یار، تو ایک کیفیت۔ ویسے میں اس میں ایک اور جملے کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں عشق جو ہے، اگر آپ ہمارے صوفی شعراء کو دیکھیں یا جتنے بھی ٹریڈیشن ملتی ہے، عشق ایک تصور کے طور پہ ڈسکس ہوتا ہے۔ جامی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے عشق کو ایک طرز عمل اور ایک لائے عمل کے طور پہ پیش کیا ہے، واہ واہ واہ، اور اس کو اس سے پریزنٹ کر دیا ہے کہ آپ عشق کے ذریعے سے منزل تک پہنچتے کیسے ہیں، کیا طریق ہے کہ عشق جو ہے وہ صرف ایک تصور نہ رہے، ایک کیفیت نہ رہے، بلکہ آپ کا ایک ایسا حال بن جائے کہ وہ آپ کو مقصود تک پہنچائے۔ واہ واہ واہ، وہ کیا ہے جی کہ عشق کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام، عقل جس منزل میں تھی اب تک اسی منزل میں۔ یہ تو ایسا ہی ہے، عقل تو آگے نہیں لے جائے گی، عشق کی قوت سے ہی آدمی نکل جا سے آگے، کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ حضرت مولانا جامی نقشبندیہ سلسلے کے جلیل القدر بزرگ ہیں جی، اور آپ کی جو نسبت روحانی ہے، بیعت ہے آپ کی حضرت شیخ سعد الدین کاشغری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ اچھا، لیکن ایک بات ہماری مشترک ہے، میں ان کا غلام ہوں، ادنا ہوں، میں نقشبندی مزاج چشتی، یہ وہاں بھی نظر آتا ہے۔ جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، قوالی بھی سنتی، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اصل میں جو طریقہ خواجگان ہے جو نقشبندی کہلاتا ہے، اور بعد میں حضرت مجدد کا ظہور ہوا تو نقشبندی مجددی ہو گئے، ان کے مزاج میں تھوڑا سا مختلف ہے، وہ مزاجاً اور مشرباً چشتیوں کے بہت قریب ہیں، اور حضرت جامی پر تو بہت ہی اثر تھا حضرت امیر خسرو کی شخصیت کا، چونکہ حضرت نظام پاک کے دن بھی چل رہے ہیں تو خسرو کے ذکر سے ان کی روح کو بھی لطف اور سرور محسوس ہوگا۔ مولانا جامی نے امیر خسرو کی تقلید میں مثنویاں لکھی فارسی، ان کے رنگ میں غزلیں کہیں، ان کے رنگ میں قصیدے کہے۔ ان کا کتنا، ان کا تقریباً 200 سال کا، تقریباً 200 سال کا، یہ 200 سال بعد ہوئے ہیں جامی؟ جی، مولانا جامی بعد میں ہوئے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے ادب کی تاریخ میں اور ہمارے تصوف کی تاریخ میں یہ دو نام ایسے ہیں جو بہت ہی خوش طبع اور خوش مزاج بھی تھے۔ عموماً بہت عالم دین قسم کے لوگ اور صوفیان باصفا سے لوگ توقع نہیں کرتے کہ وہ ہنسیں گے بھی، کوئی ہنسی مذاق لطیفہ وغیرہ بھی ہوگا، ساری جمالیاتی ثروتیں دونوں میں سمٹ کے آ گئی تھی۔ مولانا جامی کے بھی بڑے بڑے ادبی لطیفے مشہور ہیں۔ اچھا، جی ہاں، اکثر و بیشتر شعراء آ جاتے تھے اور نہ ان کے ہاں کوئی لطف بیان ہے، نہ زور خیال ہے، نہ شاعری میں وزن ہے، اور وہ اپنا کلام سناتے تھے اور اصلاح کے طالب ہوتے تھے۔ ایک صاحب نے آ کے کہا کہ میں حج پہ گیا تھا اور یہ میرا دیوان ہے، بڑا ضخیم دیوان ان کے پاس تھا، یہ میں نے حجر اسود سے مس کیا ہے، بڑا بابرکت ہو گیا، سنیں، اور سنانا شروع کیا۔ بہت تأمل سے سنتے رہے، 2-4 غزلیں جو پھس پھسی تھیں، سننے کے بعد فرمایا کہ حاجی صاحب بہت ہی بہتر ہوتا آپ اسے آب زمزم سے مس فرماتے تو اس میں زیادہ برکت آ جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شگفتگی، یہ مولانا جامی کی یہ شگفتگی آخر تک برقرار رہی۔ یہ تو آپ نے بڑا نسخہ بتا دیا، میرے پاس بہت کتابیں آتی ہیں کہ دباچہ لکھ دیں ان کے بارے میں۔ آپ بھی ایک رکھیں اپنے پاس آب زمزم، یوں ایک پرات سی میں، اور بس اس میں ایک غوطہ لگا کے لکھ دیا کریں۔ آپ کا جو روحانی سفر ہے نا جی، اس میں بھی بڑا ارتقاء ہے۔ اب عالم دین تھے اور ظاہر ہے وہ تصوف کی چاشنی اب ایک خمیر میں بھی داخل تھی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سعد الدین کاشغری نے آپ کی بڑی زبردست تربیت فرمائی اور اتنا نوازا کہ اپنے شیخ کی پوتی سے مولانا جامی کا عقد ہوا۔ ڈاکٹر صاحب یہ ہماری گفتگو جاری ہے کہ ایک کالر لے لیں آپ کی اجازت سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صاحب اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے اتنا اچھا پروگرام شروع کیا ہے کہ ہمارے جیسے گناہگاروں کو بھی آپ نے لائن پہ لے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، بڑی آپ کی مہربانی۔ ایک تو یہ جامی صاحب نے فارسی میں زیادہ کام کیا ہے، ایک تو اردو میں بتا دیں، اور سارے دوسرا بہت ریکویسٹ آپ سے اگر آپ کا نمبر مل جائے۔ جی یہ دے دیں گے میرا نمبر آپ کو۔
جی ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ نکاح کر دیا. جی ہاں، حضرت سعد الدین کاشغری نے ان کے صاحبزادے جو بڑے تھے ان کو خواجہ کلاں کے لقب سے یاد کرتے ہیں، ان کی صاحبزادی سے مولانا جامی کا نکاح ہوا اور صاحب اولاد ہوئے ان کے بطن سے. اور پھر اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی کہ مزار بھی شیخ اور مرید کے قریب ہیں ہرات میں. جی ہاں، اچھا ہرات میں. جی ہاں، اچھا ہرات کو کہتے ہیں خاک اولیاء. جی خاک اولیاء اس لیے کہ تیموری دور کا دارالخلافہ اور دارالحکومت تھا ہرات. اچھا تیموری بادشاہوں نے جو ایران پہ حکومت کی ہے، افغانستان پر حکومت کی ہے، تو ان کا مرکز تھا ہرات، اور اس وقت وہ خراسان کا بغداد کہلاتا تھا. مشائخ تھے، علماء تھے، مدارس تھے، اتنے رفاہی اور فلاحی کام تھے. مولانا جامی اسی لیے اپنے علاقے سے وہاں منتقل ہو گئے اور پھر زندگی بھر وہیں رہے. وہاں سے آپ نے کچھ اسفار کیے. حضرت میں نے کافی ہرات کے بزرگوں سے مجھے سعادت نصیب رہی کہ میں نے ان کی زیارت کی ہوئی ہے. جی ماشاءاللہ. تو سید عبدالغفار شاہ کندھار کے بزرگ تھے، وہ ہرات بہت جاتے تھے. عبدالرحمن صاحب تھے، باقی صاحب تھے، ان سب کی میں نے زیارت کی اور بڑی کرامات تھی ان کی. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد پھر ناظرین کرام مختصر سی بریک، اور ذکر ہے اس عاشق رسول کا جب ان کا ذکر آتا ہے تو ایک کیف طبیعت پہ طاری ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب ایک کالر نے سوال پوچھا تھا کہ یہ وسیلہ جو ہم بزرگوں کا لیتے ہیں تو یہ جائز ہے؟ جی اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہر قسم کی عطا نعمت کی اللہ کی جانب سے ہی ہے، اور وہی حقیقی موتی ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی قادر مطلق ہے، مالک کائنات ہے. جی لیکن اسی کا یہ حکم ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، گناہ کر لو تو میرے حبیب کے حضور ناز میں آؤ اور وہ تمہاری سفارش کریں تو میں معاف کروں گا. یہ وہ قرآن حکیم کی آیت کی طرف قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں. آپ دیکھیے کہ گناہ اللہ کا کیا، جرم اللہ کا کیا، لیکن معافی کا راستہ کیا ہے؟ وسیلہ مصطفیٰ، ان کی سفارش ہوئی تو معاف ہو گئی. پھر قرآن مجید میں تو منصوص صریح حکم آ گیا، فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، ایمان والو اللہ کے حضور آؤ تو وسیلے کے ساتھ آؤ. حضرت عثمان بن حنیف کی وہ حدیث بھی موجود ہے. نابینا صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری بینائی آ جائے، دعا فرما دیں. تو حضور نے ان کو دعا سکھائی جس کے الفاظ میں سے یہ بھی تھا کہ اے اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری حاجت روائی فرما دیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں انہیں واپس عطا فرما دی. تو یہ مطلب اعتقاد رکھنے والا ہر مسلمان یقیناً دل کی گہرائیوں میں یہی، بلکہ اس کے انگ انگ میں یہی عقیدہ رچا بسا ہوا ہے، دیتا اللہ ہے لیکن اس کے پیاروں کا وسیلہ پیش کیا جائے تو اس کی مہربانیاں مزید بڑھ جاتی. رضا ہے ان کی، خدا کی مرضی، خدا کی باتیں کلام ان کا، خدا کا ملک اور حکومت ان کی، خدا کی شاہی نظام ان کا. سبحان اللہ. جی مفتی صاحب علمی مقام حضرت جامی کا. جی میں عرض کر رہا تھا آپ کی کتابوں میں سے مایا ناز کتاب ایک تو شرح ملا جامی ہے، جسے ہر عالم دین پڑھے تو اس کا ذہن کے بند دریچے کھلتے ہیں اور علم کے جو موتی ہیں ان کے حصول میں آسانی ہوتی ہے. گفتگو جاری ہے کہ کالر ہمیں بہت اہم ہوتے ہیں اور یہ بڑی محبت کرتے ہیں ہم سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. غازی صاحب لیاقت علی پروانہ پاک پتن سے بول رہا ہوں. واہ پروانہ صاحب، آپ بابا صاحب کے شہر کے، ہمیں بڑا احترام ہے آپ کا. جی حضور میں یہ آپ کو مبارک، آپ کی اس پوری ٹیم کو، پروفیسر صاحبان کو جتنے بھی تشریف فرما ہیں، بالخصوص نظامی صاحب، تنولی صاحب اور مفتی صاحب کو سلام پیش کرتے ہوئے کہ وہ واقعہ سنوا دیں جو آپ کا حج پر جانے کا واقعہ ہے قبلہ جامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے ڈاکٹر تنولی صاحب سے پوچھتے ہیں، اگر یہ نہ ہوئے تو ڈاکٹر صاحب قابو آ جائیں گے. جی مفتی. شواہد النبوہ آپ کی کتاب سیرت پاک پر ہے. اسی نفحات الانس جس میں تقریباً 656 اولیاء اکرام رحمہم اللہ کے تذکارے جہاں فضا موجود ہیں. اسی طرح آپ کی کتابوں میں سے ائمہ اہل بیت کی شان پر، اسی طرح سلسلۃ الذہب آپ کی کتاب ہے، اور تصوف میں آپ کی متعدد کتابیں. اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت، بے پناہ احترام اور ادب. آپ دیکھیں جی ان کے حضور جب کچھ سید آتا تو اس کا ادب اس طرح کرتے کہ ان کو اپنی مسند پر بٹھا کر خود دو زانو ہو کر ان کے مقابل بیٹھ جایا کرتے تھے.
یہ اس طرح احترام اور ادب کیا. ڈاکٹر صاحب قبلہ نے ان کے جمالیاتی پہلو کو ذکر کیا, خوش طبعی اور ظرافت طبقات. وہ ایک واقعہ مجھے بھی یاد آیا. اچھا یہ واقعہ میں آپ سے سنتا ہوں. ڈاکٹر تنولی صاحب انتظار میں بیٹھے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی جیسے میں نے عرض کیا تھا یہ واقعہ آپ کے ہے ذہن میں؟ جی اس پہ بھی آتے ہیں, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ علامہ کے جو حضرت مولانا جامی کے ہاں عشق کا جو مضمون ہے بہت زیادہ غالب ہے. اپنی شاعری میں آپ نے, یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے شعراء گزرے ہیں ہماری تاریخ میں, انہوں نے اکثر اپنی شاعری کو استعمال کیا دنیا کے مفادات اور دنیا کے مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے بھی. لیکن مولانا کے ہاں, جامی کے ہاں جو شاعری ہے اس پہ دو شخصیات کا بڑا اثر ہے, حضرت شاہ اکبر محی الدین ابن عربی کا اور مولانا روم کا. اور آپ کی ساری تعلیم جو ہے وہ محبت کی تعلیم ہے, عشق کی تعلیم ہے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ نے عشق کو ایک ضابطۂ عمل کے طور پہ بتایا کہ کس طرح سے عشق کے ذریعے سے آپ ذات حق تک پہنچ سکتے ہیں. اچھا جب آپ شاعری بھی کرتے ہیں تو نہ صرف خود آپ نے اپنی شاعری کو بادشاہوں کی مدح سرائی سے محفوظ رکھا, بلکہ اپنے صاحبزادے ضیاء الدین صاحب کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مثنوی کے اینڈ پہ ان کو بھی یہ تعلیم دیتے نظر آتے ہیں. اور بڑا پیارا واقعہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک شاعر صاحب تھے جن کا نام تھا لاغری, ان کا تخلص لاغری تھا. تو وہ کسی امیر کے پیچھے پڑ گئے اس کی مدح سرائی کے لیے تاکہ میری کچھ خدمت ہو جائے گی. اور وہ بڑے لہیم و شہیم تھے, ان کا نام تھا خواجہ فربا. اچھا ان کے پاس جا کے ان کی مجلس میں بیٹھ گئے. یہ لاغر وہ فربا اور ان کی مدح سرائی شروع کر دی. وہ تنگ آ گئے, انہوں نے ان سے جان چھڑائی. وہ آگے آگے یہ پیچھے پیچھے بھاگنا شروع ہوا, حتیٰ کہ وہ کسی جگہ جا کے تھک کے گر گئے. تو لاغری نے کہا دیکھیں حضرت آپ کو فربے ہی نے مار دیا. اس نے کہا نہیں مجھے فربے نے مارا, مجھے لاغری نے مارا. فرماتے ہیں اے میرے بیٹے تو نے لاغری نہیں بننا. اچھا آپ نے دیباچے کا ذکر کیا تھا تو مجھے ابھی ایک واقعہ یاد آ گیا جامی کا. آپ کے پاس ایک شاعر آ گیا جس کے پاس اکثر و بیشتر ایسا اس نے کلام لکھ رکھا تھا جو کسی وزن میں نہیں تھا. تو کہنے لگا حضرت مجھے اس پہ دیباچہ لکھ دیں. اب حضرت جامی نے کافی پس و پیش کیا, جان چھوٹ جائے جان نہیں چھوٹی. تو فرمایا چلیں لائن میں لکھ ہی دیتا ہوں. تو آپ نے اس پہ کیا لکھا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کلام اتنا بلند ہے, اتنا عظیم ہے کہ قافیہ اور ردیف کی قید میں تو آ نہیں سکتا, اور کوئی انسانی طبع موضوع اس کو پیمائن اس کا وزن نہیں کر سکتی. اور آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو محمر ان کلام سے, یاوا گوئی سے اور محمل اور لاجانی چیزوں سے محفوظ رکھے. اللہ جانے ان کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی. السلام علیکم. واہ واہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی کوئی سوال آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ ٹی وی بند کریں اپنا. اچھا جی اچھا ٹی وی بند کر رہا ہوں. یہ بھی اسی طرح کا دیباچہ ہی ہو رہا ہے. جی جی السلام علیکم. مجھے قاضی صاحب سے بات کرنی. جی جی غازی عرض کر رہا ہوں. جی آپ سوال فرمائے بھائی. اچھا اچھا غازی صاحب میں کراچی سے اصغر علی بات کر رہا ہوں. جی اصغر صاحب حکم, کوئی سوال؟ اچھا یہ ویسے مجھے آپ سے ویسی محبت ہے, میں نے ایک شعر آپ کو سنانا ہے, ایک شعر سننا ہے جامی صاحب کا. بسم اللہ سنائیں گے آپ انشاءاللہ. اچھا پہلے آپ سنا لیجیے جامی صاحب. نہیں آپ سنائیے نا, آپ سنائیے جلدی کریں تاکہ وقت کم ہے. اچھا غازی صاحب کہتے ہیں محبت ہے نا جو وہ آپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کی نہیں جاتی. ٹھیک ہے, ہو گئی ہمیں آپ سے. یہ ملتی ہے بن مانگے. آپ شعر سنائیں. کسی کو دی نہیں جاتی. صحیح ہے شعر سنائیں. سنا دیا نا, یہ شعر ہی ہے نا. اچھا ماشاءاللہ زندہ باد. لو جی بہت اچھا. یہ آپ کا تصرف ہے اسی طرح کی عاشق. جی جی بالکل ایسا ہی. مولانا جامی کی روح خوش ہو رہی ہوگی, بہت خوش ہو رہے ہوگی. غازی صاحب مولانا جامی کا ایک عجیب و غریب امتیاز ہے. جی آپ کی کم از کم 10 کتابیں ایسی ہیں جنہوں نے حکمرانی کی ہے خانقاہوں پر بھی اور دینی مدارس پر. ان میں سے ایک ہے لوائح جامی, تصوف کی ایسی بے مثال کتاب ہے. اچھا چھوٹی سی کتاب ہے اور گہرائی ایسی ہے, ایسی اس کی شرحیں لکھی گئی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مشائخ طریقت لوائح کو اپنی خانقاہوں میں بند کمروں میں پڑھاتے تھے اپنے مخصوص اور منتخب خلفاء کو. چشتی نظامی سلسلے میں وہ رائج رہی ہے, پڑھائی جاتی رہی ہے ہمیشہ. اسی طرح حضرت کہیں لگتے نہیں کہ یہ وجودی ہیں. جی بالکل. حضرت ابن عربی کے سب سے بڑے مبلغ اور شارح اپنے عہد میں اور بر صغیر میں خاص طور پر ان کی تعلیمات کو عام کرنے والے مولانا جامی ہیں, وجودی ہیں بالکل. حالانکہ نقشبندی تو شہودی ہیں. کسی دن آپ سے اس پر تفصیلی بات کریں گے. اصغر علی صاحب کو بھی ضرور لائن پر ہم رکھیں گے, استفادہ کریں گے.
تو ایک تو وہ اشیات اللمعات، لمعات عراقی کی شرح ٹھیک حضرت جامی کی، وہ بھی بہت مقبول ہے، کوئی شک۔ اسی طرح آپ نے اور بہت زیادہ وہ جو آپ فرما رہے تھے نا مدح اہل بیت میں، اس میں ایک بہت ہی قابل ذکر میں عرض کرنا چاہوں گا بات، وہ یہ ہے کہ فرزدق جو عربی شاعر تھے جنہوں نے مدح امام زین العابدین میں قصیدہ لکھا تھا، مولانا جامی نے حضور والا اس کا منظوم فارسی ترجمہ کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ماشاءاللہ، سمجھ میں نہیں آتا، یوں لگتا ہے کہ ایک شاعر نے پہلے عربی کہہ دی اور پھر اسی نے پھر فارسی کہہ دی، ترجمے میں اتنی مہارت آپ کو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو شرح ملا جامی کا ذکر ہے، اصل نام اس کا فوائد ضیائیہ ہے، اپنے بیٹے کی مناسبت سے، ضیاء الدین یوسف کی مناسبت سے شرح ملا جامی کے نام سے معروف ہے۔ اب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ لفظ ملا سے جو اس کے ساتھ ایک منفی رنگ بر صغیر میں پیدا ہو گیا، آپ یقین کریں واقعی آپ کے کشف کا میں قائل ہو گیا۔ یہ میں سوال پوچھنے کا میری زبان پہ آیا ہوا تھا کہ ہمارے ہاں ملا جو ہے وہ کسی کو کہہ دیں تو وہ تو گلے پڑ جاتا ہے۔ ہمارے اسلامی تہذیب میں اور خصوصاً ایرانی اور خراسانی تہذیب میں ملا کا مطلب ہے بہت بڑا علامہ، ہر ایک کو ملا نہیں کہتے وہ، یعنی یہ علامہ سے بڑا لفظ ہے، علامہ سے بڑا لفظ، تو ہمارے ہاں یہ منفی معنی میں آ گیا، اور وہ لوگ جو استحصال کرتے ہیں دینی علوم کا، حیثیت اور منصب کا، ان کے لیے یہ تنزن ملا کہا جاتا ہے اور ایک ناپسندیدہ لفظ بن گیا ہے۔ ہم نے اپنے لفظوں کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا ہوا ہے۔ آج اگر مفتی صاحب کو کہیں کہ ملا فاروق القادری، آج سے ہم شروع جی تو آکورڈ لگے گا یقینا، نہیں آج شروع کرتے ہیں، مفتی صاحب ناراض تو نہیں ہوں گے؟ مفتی صاحب ڈر گئے، اس مسکراہٹ کا مطلب ہے کہ ہوں گے، ڈر گئے۔ بسم اللہ۔ ایک اور غیر معمولی بات جو بہت بڑے آدمی کی بات ہے غازی صاحب، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، وہ یہ بات ہے کہ آپ کو اپنے شیخ نے خلافت عطا فرمائی ہوئی تھی، حضرت کاشغری نے، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار جیسے عظیم الشان شیخ طریقت کا فیضان حاصل تھا اور ان کی محبت حاصل تھی۔ آپ نے مولانا جامی نے زندگی بھر کسی کو بیعت نہیں کیا، اللہ، اور فرمایا کرتے تھے کوئی بیعت کا اصرار کرتا تو کہتے بھیا یہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہوں میں، قیامت کے دن تمہارا میں اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکوں گا، تمہارا کیسے اٹھاؤں گا۔ یہ کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے آج کے عہد میں، جہاں ہر آدمی بیعت کر رہا ہے، اکثر و بیشتر لوگ، اور ان میں سے بہت سارے لوگ شرائط پر پورا نہیں اترتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے میرا بھی راستہ روک دیا ہے۔ آپ کا راستہ تو نہیں رک سکتا ہم سے، نہیں، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے آپ کے راستے کھولے ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ بہت دیکھیے نا کتنی عظیم بات ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید انہیں خلافت نہیں تھی یا انہوں نے راہ سلوک مکمل طے نہیں کر رکھا ہوا تھا۔ حضرت خواجہ غلام فرید چاچڑوی کی محفل میں ایک بار یہ سوال ہوا، حالانکہ حضرت غلام فرید چاچڑوی ہمیشہ لوائح اور آپ کی دیگر کتابوں کا درس دیا کرتے تھے۔ یہ سوال کیا گیا کہ مولانا جامی جو ہیں وہ کامل طریقت نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کیسی بات کر رہے ہو، جس کی کتابیں پڑھ کے ہزاروں علماء اولیاء بن گئے ہیں، وہ خود کامل طریقت نہیں ہے، کیسی بات کر رہے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بات ہو رہی تھی جی، بادشاہوں کے دربار میں نہیں آپ گئے، اچھا مولانا پہلے جامی علمی بات مکمل کر لیں، میرا خیال ہے یہ بادشاہوں والا ڈاکٹر تلولی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ میں عرض کرتا چلوں کہ مولانا جامی علیہ رحمہ کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو یہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو نمایاں کرنے سے پیچھے رکھا کرتے تھے، اجتناب کیا کرتے تھے۔ خصوصاً آپ اپنے سے کم تر لوگوں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے، بادشاہوں کی محافل سے، امراء کی مجالس سے حتی الامکان آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ میں منحرف رہوں اور اس سے بچ جاؤں، اور غرباء کی مجلس اختیار کرتے اور انہی کے ساتھ کھانا کھانا آپ کو بہت محبوب اور مرغوب تھا، حتیٰ کہ آپ غریب بیمار لوگوں کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جاتے، اور خصوصاً رفاع عامہ کے کاموں میں بھی آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ ڈاکٹر تلولی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، 5 بادشاہوں کا غالباً آپ نے زمانہ پایا، آج میں سوچ رہا تھا 5 کے نام نہیں کسی کو پتا۔
اور جامی کا نام آج بھی جگمگا رہا ہے۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ بات ہے عشق، وہ جو جذبہ عشق تھا مولانا جامی کا، اس نے ان کو زندہ جاوید کر دیا۔ اور دیکھیں آپ نے صرف عشق کی بات نہیں کی، جیسا شروع میں نے عرض کیا کہ جب آپ نے عشق کی بات کی، اس کو ایک ضابطۂ حیات کے طور پہ پیش کیا، تو دو بڑی شخصیات کے زیر اثر ہے، ایک حضرت شاہ اکبر محی الدین ابن عربی اور دوسری مولا روم۔ آپ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ کس طرح سے عشق آپ کو ذات حق تک پہنچاتا ہے، فرماتے ہیں کہ حقیقت صرف ذات حق ہے، اس کے مقابل ہماری ہستی کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو عشق کی آگ میں جلاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے، پھر آپ ایک ایسی آپ نے مثال دی اس کو سمجھانے کے لیے جو میری کم علمی ہوگی، لیکن ایسی مثال کہیں نظر نہیں آئی۔ صوفیاء نے بہت مثالیں دی ہیں، لیکن آپ کی ایک بڑی عجیب و غریب مثال آپ لے کے آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے برف کا کوزہ بنایا اور برف کے کوزے کا برف کا برتن بنایا اور اس کے اندر پانی ڈال دیا۔ اب برف کا جو برتن ہے وہ ایک اضافی چیز ہے، پانی اصل ہے۔ کہتے ہیں جب اس پہ سورج کی روشنی پڑی تو برتن پگھلنا شروع ہوا، اللہ، حتیٰ کہ وہ پانی میں چلا گیا۔ فرماتے ہیں جو سورج کی روشنی ہے یہ عشق الہی کی آگ ہے، سبحان اللہ، عشق الہی کی آگ آپ کو جلا دیتی ہے، حتیٰ کہ آپ جو جتنی رکاوٹیں آپ کی اور آپ کی ذات حق کے درمیان حائل ہیں وہ ساری رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں اور آپ قرب حق تک جا پہنچتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک کالر نے سوال پوچھا تھا، ہم بھول گئے کہ وہ جو واقعہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ جا رہے تھے، ایک مرتبہ یہ بھی ہوا تھا۔ جی ہاں غازی صاحب، 2 مرتبہ حضرت مولانا جامی کی حاضری ثابت ہے مدینہ منورہ۔ ایک تو وہ شعر سے ثابت ہے، جی ہاں، مشرف گرچ شد جامی ز لطفش خدایا کرم بار دیگر کو۔ اب اس واقعے کی جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ عوام الناس میں بہت مقبول ہیں اور معروف ہیں، البتہ کوئی بھی تذکرہ اور کوئی بھی تاریخ اس کی تصدیق نہیں کرتی ہے۔ تو اگر اور کوئی صاحب بیان کرنا چاہیں تو بیان کر دیں۔ ٹھیک ہے، نہیں یہ صحیح بات ہے، بعض باتیں مشہور ہو جاتی ہیں، لیکن ایک بات تو پکی ہے نا جی کہ ان کو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زبردست، یہ درباری ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں، ڈیوٹی والے ہیں اور درباری ہیں، بے شک و شبہ، بے شک و شبہ۔ واہ واہ واہ۔ عشق کی بات فرما رہے تھے تنولی صاحب، مولانا جامی کے نظریہ عشق کا اور آپ کے اندر کے عشق کا پورا اظہار ہوا ہے ان کی مثنوی یوسف و زلیخا میں، اچھا جو درسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اور غازی صاحب عجیب بات ہے، اللہ نے جس قصے کو احسن القصص کہا ہوا ہو اس نے مقبول تو ہونا ہے، سبحان اللہ۔ اس وقت کے بعد جس کسی نے بھی سندھی، پشتو، عربی، پنجابی، جس زبان میں بھی مثنوی یوسف زلیخا لکھی ہے وہ مولانا جامی کی مثنوی کے اثر سے خالی نہیں ہے۔ اچھا جی، انہی کی تقلید میں لکھی ہے، حضرت میاں محمد بخش، حضرت میاں محمد، جی 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 ایسا ہی ہے۔ خود جو سیف الملوک ہے بہت ہی مارکہ آرا کتاب ہے، یعنی ہمارے ہاں خانقاہ میرے قبیلے کے جی بے شک ہمارے بھی سرور اور سردار ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عشق اگر سیکھنا ہے یا عشق کے آداب سیکھنے ہیں تو فارسی میں مولانا جامی کو پڑھیں اور پنجابی میں سیف الملوک کو پڑھیں، اس سے اندازہ ہوگا کہ سالک کو جو عشق ریکوائرڈ ہے اس کے کیا آداب اور اس کے کیا معیارات ہیں۔ وہ بھی ایک بڑا مشہور واقعہ ہے نا، وہ میاں صاحب رحمۃ اللہ فرمایا، درد منداں دی صحبت ایویں جیویں دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے ملن ہزاراں، بے شک ایسا ہی ہے، اور بے درداں دی سنگت ایویں جیویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگاں پہن ہزاراں۔ ایسا ہی ہے۔ تو مولانا جامی نے بھی یہ ذکر کیا نا کہ ایک اللہ کے ولی جو تھے وہ آئے ایک شیخ کی بارگاہ میں، تو انہوں نے کہا تم نے شراب پی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت میں تو کبھی نہیں پینا، شراب پی کے آیا ہوں، اصل میں میرا جو ساتھ دوست تھا اس نے شراب پی رکھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ برے دوست کی جو صحبت ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی ڈاکٹر صاحب، بہت پکی بات ہے۔ حضور صحبت پر بہت ہی زور دیا ہے مشائخ نے کہ اچھی صحبت آپ کو زمرہ صلحاء میں شامل کرے گی اور بری صحبت سے آپ جتنا بھی کوشش کریں گے اس کے برے اثرات سے بچ نہیں سکیں گے۔ مولانا روم نے فرمایا صحبت صالح ترا صالح کنند، نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، بروں اور بدبختوں کی صحبت تجھے برا اور بدبخت بنا دے گی۔ مولانا جامی نے اس عہد کے جتنے بھی مسلمان حکمران تھے ان کے دلوں پر حکومت کی ہے۔ ہرات میں بیٹھا ہوا ایک بوریا نشین بیک وقت اسے خط آ رہے ہیں حضور بادشاہان عثمانی کے ترکی سے جو سپر پار ہے اس وقت دنیا کہ جناب استنبول تشریف لے آئے ہیں اور ہدایہ اور تحفے آ رہے ہیں، اور ایران میں تیموری تو ویسے ہی غلاموں میں سے تھے،
بر صغیر کے جو بادشاہ تھے یہ بھی تیمور کی اولاد میں سے تھے، مغل سارے۔ سچا تیموری جو ہوگا، کھرا تیموری، وہ اور کسی کا معتقد ہو یا نہ ہو، خواجگان نقشبند کا معتقد ہوگا اور جامی کا معتقد ہوگا، یہ ایک نشانی ہے۔ واہ 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 واہ۔ ایران میں دو خاندان تھے، ایک آگ کوئی انلو حکمران تھے، ایک کرا کوئی انلو حکمران تھے، دونوں کے خط آتے تھے اور تحفے آتے تھے۔ اب دیکھیے جامی، مولانا جامی کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بھی عطا کیا، جو نظر نیاز اور تحائف آتے تھے خود پہ خرچ کرتے، اپنے درویشوں پہ خرچ کرتے، طالب علموں کو دیتے۔ آپ نے 3 فلاح عامہ کے کام کیے ہیں جی۔ ایک مدرسہ وقف کیا ہرات شہر کے اندر بنا کر، اس کے ساتھ جائیدادیں وقف کی۔ ایک مدرسہ اور مسجد بنائی ہرات کے باہر کی نئی کالونیز میں، اس کے ساتھ کثیر تعداد میں زمینیں وقف کی۔ ایک جامعہ مسجد بنائی جام میں، اپنے جہاں آپ پیدا ہوئے تھے وہاں امام مقرر کیا، وہاں مدرسہ تشکیل دیا اور اس کو بھی جائیدادیں دی، اور وہ صدیوں چلتا رہا۔ آپ کے معتقدین کے جو سلسلے تھے وہ بعد میں بھی ان مدارس کی مدد کرتے رہے اور انہوں نے بڑے بڑے علماء پیدا کیے ہیں ان مراکز میں۔ مفتی صاحب، علمی طور پہ حضرت جامی کا ایک یہ بھی تھا کہ صحابہ کے بارے میں بھی کوئی بات ان کے خلاف نہیں سنتے۔ جی بالکل بالکل، یعنی جہاں اہل بیت اطہار سے عشق تھا وہاں دوسری طرف یہ بھی بیلنس رکھا کرتے تھے۔ یہ کیونکہ اسلاف کا یہی طریقہ تھا کہ وہ اہل بیت اعظام کے ادب و احترام میں ڈھلے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ادب اور احترام کو بھی ملحوظ رکھا کرتے تھے۔ یعنی اتحاد بین المسلمین جو ہے جی اس کے بالکل قائل تھے، اور آپ کی تعلیمات میں ایک بڑا حصہ ہے۔ اور آپ کی جو اشعار ہیں، جو مثنوی ہے، جو غزلیات ہیں، ان میں بیشتر حصہ جو نظر آتا ہے ہمیں زیادہ تر اشعار کا، جہاں وہ تصوف پر اشعار ہیں، دیگر علمی اشعار ہیں، وہ ایک بہت بڑا حصہ حضور کے عشق میں ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے نعتیہ اشعار بہت بڑی تعداد میں کہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ، وقت محدود ہے لیکن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں دل چاہتا ہے جاری رہیں۔ مفتی صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر تلولی صاحب آپ کا بھی۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخہ، اور مجھے آپ کی اتنی ای میلز آتی ہیں، آپ نوٹ کر لیا کریں، اور ہم سکرین پر بھی یہ دکھاتے ہیں روز 313 مرتبہ 313 ٹائمز، اور یہ پھر 7 بن جاتا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور 7 کے حرف میں بہت سری یہ راز کی بات ہے 7 کا جو عدد ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اجوا بھی 7 عدد کھایا کرو۔ 313 بار آیا کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور 24 بار پہلا کلمہ پڑھ کر کسی بھی نیک مقصد کا آغاز کیا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ یہ بڑا مجرب عمل ہے۔ یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، میرے لیے سر پر ایک اونٹ جتنا بوجھ اٹھا کر مشرق سے مغرب تک کا سفر کرنا کمینے لوگوں کا احسان لینے سے زیادہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کمینوں کی صحبت سے بچائے، اور جیسے میں امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کا قول روز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ 2 منہوں اور 2 چہروں والوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ کل صبح انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔